کنول کے پلیٹ فارم سے صغیر احمد صاحب آپ کو دیں گے بزنس کی بیسک اور ایڈوانس ٹریننگز، جن میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں: ٹیچ اینڈ گیو ٹریننگ آف بزنس مائنڈ سیٹ۔ بزنس مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو دی جائیں گی ٹریننگ ٹائم ٹپالوجی، ٹائم از منی۔ آپ کو دی جائے گی ٹریننگ بزنس پلان کی صغیر احمد صاحب کی جانب سے۔ آپ کو سکھایا جائے گا فائنینس مینجمنٹ اینڈ فائنینس آپٹیمائزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ دی جائے گی انٹرپرینورشپ کے شارٹ کورس کی، جس کو کر کے آپ بن سکیں گے ایک کامیاب بزنس مین۔ آپ کو شارٹ کورس کروایا جائے گا PMP کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی کمپنی کو کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں اس حوالے سے ایک شارٹ کورس کروایا جائے گا۔ 1000 سے زیادہ اسمال بزنس آئیڈیاز آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شارٹ کورس کروایا جائے گا بزنس لاس وتھ ٹیکسیشن کا، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو کہ آپ کے بزنس کے لیے ہے بہت ہی ضروری۔ 1 گھنٹے کا سیشن ہوا کرے گا ہفتے میں، روزانہ آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کی جائے گی۔ 5 اسٹار بکس اور مینولز کے ساتھ صغیر احمد صاحب بدل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بزنس کی دنیا میں ترقی کریں؟ تو آئیے اور جوائن کیجئے صغیر احمد صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ سیکوینس کے حساب سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور کامنٹس بتا رہے ہیں کہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میرے واٹس ایپ پہ جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے ایسی باتیں سنی نہیں۔ اس کی پیچھے وہ ریزن وہی ہے کہ ان کا کبھی کوئی مینٹور نہیں رہا، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا مینٹور کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی ابو ظبی سے ایک نئی فیملی انرولڈ ہوئی، تو کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں ہم اس ورڈ کو سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ورڈ مینٹور ہی پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا، ہم کہتے تھے کیا سر منٹو منٹو لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں بھی میری بات ہوتی ہے، ورکشاپ ہوں یا اللہ کا شکر ہے سینکڑوں کے حساب سے موٹیویشنل اسپیکر تیار ہو چکے ہیں خواتین و مرد میں۔ وہ لوگ ڈیلی بیسس پہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، میری سلائڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جب میں وہ ورڈز ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں سر یہ بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یار جو پچھلا اتنا مواد بول دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر عمل ہو جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو ڈسٹرب ہونا نہیں ہے مقصد، جلد سے جلد علم والے کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا، یہ میں اپنی پروموشن نہیں کر رہا، آپ کٹ آف کر دیں سر صغیر کو، چھوڑ دیں۔ آلریڈی میرے پہ اتنا لوڈ ہے کہ 10 دن میں کسی کا جواب نہیں دے پاتا، فیملی کو اپنی ٹائم نہیں دے پاتا۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وداؤٹ مینٹور، وداؤٹ علم والا، آپ کو حقیقی باتیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتا، آپ کو زندگی موت سمجھ میں نہیں آ سکتی، آپ کو واقعات جو ہو رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد سے جلد کسی علم والے سے تعلق جوڑیں اور سیکھنے کے لیے تعلق جوڑیں۔ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، اپنے پروفائل میں لکھنے کے لیے تعلق نہ جوڑیں۔ آج کے جو پچھلے لیکچر میں سے پوائنٹ تھا وہ نہیں ہے، کچھ دنوں سے ٹویٹر پہ ایک واقعہ چل رہا ہے، اس کو لوں گا اور صرف گولڈن پوائنٹس لوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پاکستانی کسی ایئر لائن میں ایک مرد اور عورت نازیبا حرکات کر رہے تھے، وہ حرکات جو کہ بیڈ روم میں کی جاتی ہیں۔ تو ان کے پیچھے جو تھے، ان کا میں نے انٹرویو بھی سنا ہے، تو وہ کہ صاحب کہتے ہیں
کہ میں نے پہلے ڈائریکٹ ان کو منع کیا تو انہوں نے مجھے سخت لہجے میں منع کر دیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے کام، اور پھر اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دی. انہوں نے پھر ایئر ہوسٹس کو بلایا تو ایئر ہوسٹس نے بھی منع کیا ان کو، تو وہ پھر بھی کرتے رہے. تو اب دیکھیے کہ اگلی جو بات جو لکھی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج ہم نے اپنی یا اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ہم جانوروں کی حد پہ جا چکے ہیں کہ انہوں نے کپڑا لا کے ان کے اوپر ڈال دیا، یعنی کہ وہ اس لیول پر جا چکے تھے کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوا. صحیح ہے. اس کے پیچھے جو بتانے والی بات ہے وہ بتانے والی بات ہے کہ اگر آپ اپنے نفس پہ محنت نہیں کریں گے تو آج تو یہ آپ کو بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن آپ جو کرتے ہوں گے اگر محنت نہیں کی ہوئی تو آپ بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہوں گے جس پر دوسرے اس طرح سے انگلی اٹھاتے ہوں گے. دیکھیں، بچے گا صرف وہ جس نے تربیت کروائی ہوئی ہوگی، بچے گا صرف وہ جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیا ہے علم والے سے درست کروایا ہوا ہوگا. آپ یقین کریں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں سو کالڈ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے ایسے گندے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی ہی حرکت ہے. انہوں نے سب کے سامنے کپڑے اتار دیا، کپڑے اتارنے کی آپ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو. پارٹیوں میں میرے کو ایک خاتون خود نے بتایا، کہتے ہیں کہ میری بہو نیم برہنہ اس میں آ گئی شادی کی فنکشن میں. کہتے ہیں میں جس ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں ٹیبل سے تھوڑا سا دور نوجوان کھڑے ہو کے اس کی جسم کی باتیں کرنے لگے ہوئے. کہتے ہیں اتنا برا لگا کہ میں اس شادی سے اٹھ کر آ گئی. اس کو تو نہیں لگ رہا برا ہے جو اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے تربیت نہیں کی ہوئی ہوتی تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا سے نکلیں، حقیقی دنیا میں آئیں. جیسے بولا گیا ہے، جیسے حکم ہے تربیت کا، ویسی تربیت کروائیں، ورنہ آپ میں یا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. یہ ایک آئی اوپنر اگزامپل ہے جو ہمارے اس میں ہو رہی ہے. میں نے درمیان میں کسی سیشن میں بتایا تھا، جرمنی میں ایک فلائٹ چلی جس میں یہ تھا کہ نیوڈ آپ سب لوگوں نے آنا ہے. اتنے اس کے ٹکٹ فروخت ہوئے کہ جگہ کم رہ گئی. یو کے کی کسی سٹی میں ایک ایسا وہ ہے ریسٹورنٹ ہے جس میں آپ نے نیوڈ جانا تو جاتے ہیں لوگ. تو کیا ہوتا ہے آج اگر آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ یار آپ نے تھوڑے سے کپڑے اگر ہٹ گئے تو کیا لوگوں کی نظر پڑ جائے گی. آپ ہی میں سے وہ ہوتے ہیں جو پورے اتار کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ ہی میں سے وہ ہوتے ہیں جو ابھی کی بات ہے کہ میں نے کسی کو کہا کہ یار آپ لوگ کلمہ اٹھا کے چیزیں غلط کیوں بیچ دیتے ہیں. اسی کے 2 دن کے بعد ہمارے ایک صاحب تھے، ایک جگہ سے ہو کر آئے. انہوں نے کہا، ایک قیمت بتائی دکاندار نے کہ یار اس سے یہ تو میری خرید ہے، اور بعد میں اس سے بھی کم دے دیا. کہتے کوئی نقصان میں تو نہیں بیچے گا نا بھائی. تو ہمیں جو ہے جتنا جلدی ہو سکے وہ تربیت کی طرف آنا ہے. آج کی گولڈن بات کو اسی میں سے نکال کے دیکھیں، جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ لکڑی لینے کے لیے گئے، فرنیچر کی چلیں بات کر لیتے ہیں، جو اس نے پسند کیا وہ والا نہیں دیا، دوسرا دے دیا جس میں پوڈنگ بھری ہوئی تھی. یہ دھوکہ آپ نے اس کو نہیں دیا، اپنے آپ کو دیا. آپ نے دوائی نمبر 4 دے دی. جو کام آپ کو آتا ہی نہیں اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہوں، آپ کی ایکسپرٹیز میں ایسا ہو ہی نہ، لیکن کیا ہے کہ آپ وہ پرفارمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. کسی بھی قسم کا اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم پہ آپ کو پیسے مل گئے، کچھ ہو گئے، وہ ٹوٹلی آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. انسان کبھی بھی کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. رب کسی دوسرے کے ہاتھ میں میرا نصیب ڈال ہی نہیں سکتا.
جو میں کہتا ہوں نا کہ ہر انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کی آنرشپ آپ لیں. آپ کے ساتھ اگر ذرا سا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ نہ بولیں اس نے کیا ہے. دیکھیں آپ نے زندگی میں کیا کیا تھا کہ اللہ نے ایسا عمل آپ کے ساتھ کروا دیا, ایسے سے تعلق جڑوا دیا, آپ نے ایسی چیز کروا دی. بہت سو کو میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ حرام کاروبار کرتے ہیں. بہت سو کو میں جانتا ہوں ان کی اولادیں ان کی باتیں نہیں مانتی, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے گھروں میں کون کون سی غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مسئلہ وہی ہے جو میں نے ابھی ایئر لائن والی بات بتائی. دوسرے کی چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کتنا برا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اپنے ہر عمل کو مینٹور سے ایک دفعہ درست کروا لیں, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا آپ کھانا صحیح کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ تھے جو حرام کھا رہے ہوتے تھے, جب انہیں بتایا گیا کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حرام طریقے سے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ رکھے ہوئے تھے, حرام جگہوں پہ بچوں کے ایڈمیشن کروائے ہوئے تھے, حرام جگہوں سے جا کے کھانے کھایا کرتے تھے. تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی لمبی باتیں نہ کیا کروں, تو یہیں پہ بات کو روک لیتے ہیں. کم کہے کو زیادہ سمجھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.